السلام علیکم عباس. علیکم السلام. آپا کیسے ہو آپ؟ الحمدللہ. عباس وائل ٹریولنگ آج ایسی ایک تھاٹ میرے ذہن میں آیا کہ پروردگار عالم نے دنیا کو خلق کیا. بالکل ٹھیک ہے, سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا. بالکل. تو میں نے یہ سوچا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو بھیج ہی دیا تھا پروردگار عالم نے, تو دین اسلام میں کیوں نہیں بھیج دیا؟ سوال تو میرے بھی ذہن میں یہی اٹھتا ہے, اور انفیکٹ ہمارے ویورز میں سے بھی جو یوتھ ہے اسپیشلی ان کے ذہن میں بھی اٹھنا چاہیے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ دین اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے, اور انفیکٹ ہم جناب ابو طالب کے لیے یہ بھی کہتے ہیں نا کہ محافظ دین اسلام. بالکل ٹھیک, ہی واز دا پروٹیکٹر, ہی واز دا شیلڈ آف رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اینڈ دین اسلام. یس, تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ دین اسلام تو بعد میں آیا, تو ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ محافظ دین اسلام, یعنی آخر وجہ کیا ہے؟ تو آقا ہم یہی سوال آپ سے کرنا چاہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ وہ دین اسلام انہوں نے لے کر آئے, تو اس سے قبل اجداد رسول اور خصوصاً جناب ابو طالب علیہ السلام کس دین کی اتباع کیا کرتے تھے؟ جی. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ و نصلی علی نبیہ الکریم و آلہ الطیبین الطاہرین و لعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے یہ سوال بالکل درست ہے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام محافظ دین اسلام تھے, اور حتیٰ کہ جو زیادہ مشہور لقب ان کا محسن دین اسلام ہے. جی. محافظ تو وہ بھی تھے اور دوسری شخصیات بھی تھیں, یعنی خود مولا کائنات بھی اپنے بچپن سے ہی محافظ اسلام تھے, اور ہر انسان کے اوپر واجب ہے کہ وہ محافظ اسلام ہو. جی. لیکن ہر انسان محسن اسلام نہیں ہو سکتا بالکل, جب تک کہ آپ کا کنٹریبیوشن اس لیول کا نہ ہو کہ اگر آپ کو مائنس کر دیا جائے تو اسلام میں ہی مشکل پیدا ہو جائے گی. جی. اور وہ دو چیزیں ہوتی ہیں, کوئی بھی ایجوٹیشن جب آپ شروع کرتے ہیں جیسے اسلام تھا, تو دو چیزیں اگر نہ ہوں تو آپ کتنے بھی حق پر ہوں اور کتنے بھی سچے ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا. جی. ایک, اگر آپ کے پاس فائنینشیل سپورٹ نہیں ہے, اور دوسرے اگر آپ کے پاس سوشل سیکیورٹی کے نام پر کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں, یعنی کوئی ایسا جس کا دبدبا ہو, معاشرے میں دبدبا ہو تاکہ لوگ آپ کی بات تو سنیں, اس کے بعد پتہ چلے گا کہ آپ کی بات سچ ہے یا نہیں ہے. بالکل. یعنی وہ جو امپیکٹ آپ ڈال سکتے ہیں اس کی شروعات ہی نہیں ہوگی اگر یہ دو حفاظتیں آپ کے پاس اور دو سیکیورٹیز آپ کے پاس نہ ہو. ایک تو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ تھی, جی, اور دوسرے جناب ابو طالب علیہ السلام تھے. اور خصوصاً جناب خدیجہ کے مال کے باوجود بھی اگر جناب ابو طالب نہیں ہوتے تو اس مال اور پیغمبر اسلام کی زحمتوں کے باوجود بھی اسلام اتنی ترقی نہیں کر سکتا تھا. اس کی وجہ یہ, کوئی پیغمبر اسلام کو بولنا ہی نہ دیتا. دعوت ذوالشیرہ میں آپ نے دیکھا کہ تیسرے دن جناب ابو طالب نے ڈانٹ دیا کہ اب میرے بھتیجے, اب آپ کو جو بولنا ہے بولو, اب کوئی تمہیں انٹرپٹ نہیں کرے گا. تو محافظ اسلام اور محسن اسلام صرف جناب ابو طالب علیہ السلام کے اوپر یہ لقب بالکل سوٹ کرتا ہے. اور رہا سوال یہ کہ اسلام سے پہلے تو جناب پیغمبر اسلام کی حفاظت انہوں نے اسلام کے اعلان سے پہلے کی ہے, اور یہ خود جناب ابو طالب کے ایمان پر بہت بڑی دلیل بن جاتی ہے کہ اگر ایک عام بچہ ہو جن کے بارے میں جناب ابو طالب علیہ السلام کو پتہ نہ ہو تو وہ کیوں اتنی حفاظت کریں گے, خصوصاً اپنے بچوں کو قربان کر دینا. بالکل. تو اسلام کے آنے سے پہلے ہی پیغمبر اسلام کی حفاظت کے ذریعے انہوں نے اسلام کے اوپر اپنے احسانات کا آغاز کر دیا. جی. جس طرح آپ نے بہت ہی خوبصورتی سے مولانا صاحب ایکسپلین کیا کہ کس طرح جناب ابو طالب علیہ السلام کا ایک بہت ہی بڑا رول رہا. اب اگر ہم بات کریں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, تو سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ کیا قریش پہلے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگینسٹ تھے, انہیں قتل کرنا چاہتے تھے؟ لیکن جس طرح آپ نے کہا کہ کوئی ایسا شخص بہت ضروری ہوتا ہے جب آپ اپنی بات رکھتے ہیں جس کا معاشرے میں دبدبا ہو, جو اس وقت جناب ابو طالب علیہ السلام تھے, تو کیا ان کی موجودگی نے قریش کو روک رکھا تھا, یا پھر وفات جناب ابو طالب علیہ السلام کے بعد ان کا جو نقاب تھا صرف وہی اتر گیا لیکن ان کی جو نیت تھی وہ نہیں بدلی؟ دیکھیں, اگر اسلام کے اعلان کی بات ہے, یعنی بعثت کے تیسرے سال سے دعوت ذوالشیرہ سے, تو بالکل وہ تو انٹینشن تھی. لیکن اسلام کے پہلے قریش کا کوئی جھگڑا نہیں تھا, حتیٰ یہ کہ اسلام کے اعلان کرنے کے بعد بھی انہوں نے بڑی محبت سے پیغمبر اسلام کو باز رکھنے کی کوشش کی, اور بہت انہوں نے ان کو لالچ بھی دیا طرح طرح کا. تو اسلام کے اعلان سے پہلے تو کوئی جھگڑا نہیں, حتیٰ کہ صادق اور امین کا لقب انہوں نے ہی دیا تھا, انہیں قریش نے ہی دیا تھا, لہذا پہلے کا کوئی جھگڑا نہیں تھا. ہاں, اسلام کے بعد, اور یہ خود پیغمبر اسلام کی سیرت کا ایک بہت بڑا نمونہ ہے کہ جہاں پورا علاقہ آپ کو پہلے ہی اپنے سر پر بٹھانے کے لیے تیار ہے اور آپ اعلان کرتے ہیں تو صرف اور صرف نقصان ہونے والا ہے اور کوئی فائدہ ہونے والا نہیں, اس کے باوجود انہوں نے اسلام کا اعلان کیا. تو جناب ابو طالب علیہ السلام نے جو پیغمبر اسلام کی حفاظت کی اور قریش کا جو جان لینے کا خطرہ تھا وہ تو کافی بات, اعلان کے بعد بھی فوری طور پر پیغمبر اسلام کو قتل کر دینا اتنا آسان کام نہیں تھا. حتیٰ یہ کہ شب ہجرت بھی جب انہوں نے کمپرہنسو ایک پلان بنایا کہ اب ان کو کسی بھی طرح سے ایلیمنیٹ کرنا ہے, تو اس وقت بھی انہوں نے 40 افراد, بعض روایت کے مطابق تمام قبائل کے
سرداروں کو یا ان کا ایک نمائندہ اکٹھا کر لیا تھا تاکہ بنی ہاشم ان سے جنگ نہ کرنے پائے. جی تو پیغمبر اسلام کو قتل کرنا، اگر آپ خود غور فرمائیں کہ کون تھا جو قریش کو اس حد تک ڈرا رہا تھا؟ بالکل سوائے جناب ابو طالب کے کوئی اور شخصیت نہیں تھی کہ جی جن سے وہ ڈرتے جی جو جی پیغمبر اسلام کو یعنی قتل کرتے. عام زبان میں اگر ہم سمجھائیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی پرسن کے اوپر کسی ایسے کا ہاتھ ہوتا ہے جو بہت انفلوئنشل ہے یا وہ پولیس میں کسی بڑے کو پہچانتا ہے تو اکثر ہم کہتے ہیں نا کہ نہیں فلاں اس کو جانتا ہے، اس کو ہم جی. کچھ نہیں کر سکتے. you can't touch him. جی yes جی اگر پیغمبر اسلام کی زندگی میں آپ دیکھیں تو جناب ابو طالب کی وجہ سے بہت سارے مسائل پیغمبر اسلام کو ہوئے ہی نہیں. جی بہت سارے تو ہم کاؤنٹ تب کرتے ہیں جب مسئلے ہوں اور کوئی اس کو دور کرے. رائٹ جناب ابو طالب کی وجہ سے بہت سارے مسئلے پیدا ہی نہیں ہوئے. جی بالکل اور خود اب آپ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ اگر آپ کسی کو قتل کر سکتے ہیں، مثلا پیغمبر اسلام کو جی جان لگا کر وہ قتل کرنا چاہتے تھے، ٹھیک ہے، اب اگر کسی ایک انسان کی وجہ سے وہ اس کو قتل نہیں کر پا رہے ہیں تو ساری دشمنی ٹرانسفر ہو جائے گی اس انسان شخصیت پر. کی طرف. جی اور جب اس چیز کا بھی انہوں نے انتظام کر لیا کہ سب ایک ساتھ مل کر قتل کر دیں، اس وقت بھی اگر اسی شخصیت کا بیٹا آئے اور پھر ایک بار پلان کو فیل کر دے تو وہ دشمنی ملٹیپلائی ہو جاتی ہے، وہ کئی فولڈ زیادہ بڑھ جاتا ہے، غصہ بڑھ جاتا ہے. تو اب اس کے بعد یہ کہنا کہ جناب ابو طالب کا احسان کیا ہے دین اسلام پر، یعنی خود حتیٰ یہ کہ میدان کربلا میں آپ کہتے ہیں بنی ہاشم، نہیں، سب کے سب جناب ابو طالب کی اولاد تھے. بنی ہاشم میں تو تب آپ کہیں کہ جب جناب ابو طالب کے بقیہ جو بھائی تھے ان کے بھی ایک آدھ دو بچے ہوں تو جناب ہاشم سے آپ شروع کریں، لیکن سب کے سب میدان کربلا میں اولاد ہے جناب ابو طالب. لہٰذا اسلام کے آغاز سے لے کر اسلام کا آخری وہ اسلام کی کوشش کی جس کے بعد پھر اسلام کو بچانے کے لیے کسی کو اپنی جان قربان نہیں کرنی پڑی، بالکل کوشش نہیں کرنی پڑی، اور آج تک وہ اس کربلا کا اثر آج تک چل رہا ہے. بالکل تھرو آؤٹ یہ جو پورا سلسلہ ہے اس میں جناب ابو طالب کا اثر نظر آتا ہے. اب یہ کہ اسلام سے پہلے جناب ابو طالب کس دین پر تھے، یہ سوال خود پیغمبر اسلام کے آباء و اجداد کے حوالے سے بھی ہوتا ہے، اور خصوصاً جناب ابو طالب کے حوالے سے کہ اسلام کے آنے سے پہلے خود خداوند عالم نے ایک دین حنیف یعنی بت پرستی نہ کرنا، ٹھیک ہے، اور اس پر خود حد تک جناب ابراہیم کے لیے خداوند عالم نے عیسائیوں اور یہودیوں سے ڈیبیٹ کرنے کے لیے پیغمبر اسلام سے ما کان ابراہیم یہودیاں ولا نصرانیاں ولکن کان حنیفا مسلم وما کان من المشرکین، کہ ابراہیم نہ یہودی تھے اور وہ لوگ کیا کرتے تھے، اپنے آپ کو جوڑتے تھے کیونکہ وہ جو لینیج ہے وہ تو پیغمبر اسلام بھی مانتے تھے کہ جناب ابراہیم سے ہی شروع ہوئی ہے، تو وہ کہتے تھے ٹھیک ہے ہم یہودی ہیں، جناب ابراہیم یہودی تھے. تو خداوند عالم کا کہ نہیں، مذہب سے کچھ لینا دینا نہیں ہے کہ اگر اسلام سے پہلے، اور یہ بہت ٹریکی سوال تھا اس زمانے کے مسلمانوں کے لیے کہ تم سے پہلے تم یہ مانتے ہو کہ ہماری کتاب ہے، تو ابراہیم کیا مانتے تھے، ہماری کتاب مانتے تھے، اور کیا قرآن تو نہیں مان سکتے. تو یعنی ہر ایک شخص جو جناب ابراہیم سے کنیکٹ ہونے کی کوشش کر رہا تھا. تو خداوند عالم نے کہا کہ وہ دین حنیف یعنی بت پرستی نہ کرنا اور چوری نہ کرنا، جھوٹ نہ بولنا، قتل نہ کرنا، یہ سارے قوانین تھے. تو جس دین حنیف کو اسلام کے پہلے جناب ابراہیم مان رہے تھے اسی کو کیری فارورڈ کرتے ہوئے پیغمبر اسلام کے تمام آباء و اجداد اور جناب ابو طالب بھی اس میں شامل تھے. یہ افراد، اس کی سب سے بڑی دلیل یہ کہ بت پرستی کے ماحول میں جہاں بت پوجنا ایک کلاس سمبل تھا وہاں پر جناب ابو طالب کو بت پرستی کرتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا. تو اس کے علاوہ کوئی اور دلیل کی ضرورت نہیں. جی یعنی ہم سمپل ٹرمز میں یہ کہہ سکتے ہیں مولانا صاحب کہ اسلام ہمیشہ سے ہی تھا، لیکن نام اسلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے لوگوں میں عام ہوا. جی ان الدین عند اللہ الاسلام، یعنی خداوند عالم. اب ظاہر ہے کہ اگر بھیجنے والا ایک ہے تو 10 الگ الگ زمانوں میں الگ الگ مذہب تو نہیں بھیج سکتا، لہٰذا دین اسلام تھا. ہاں اسلام اس کا فائنل ورژن ہے، فائنل ٹیسٹمنٹ ہے کہ جس میں اب کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہو سکتی. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر دور میں آج کی عرفی زبان میں کہے تو سافٹ ویئر اپڈیٹس آتے رہے، بالکل اس آسانی سے سمجھنے کے لیے. بالکل. اگر سوال ایک یہ بھی اٹھتا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے جب اس دنیا پر کوئی بھی نہ تھا تو ایک خلیفہ کو بھیجا، جناب آدم علیہ السلام، جبکہ اس دنیا میں کوئی بھی نہ تھا. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہر دور میں کوئی نہ کوئی اللہ کی حجت ضرور رہتی ہے کہ لولا حجہ لساقت الارض لأہلہا، کہ اگر حجت نہ ہو تو یہ زمین اپنے آپ میں جو ہے دھس جائے گی، ختم ہو جائے گی. تو سوال یہ اٹھتا ہے، بعض روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تقریباً 400-500 سال کا فرق تھا. تو جناب عیسیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو سلسلہ گزرا، کیا اس دور میں بھی حجت خدا کوئی تھی یا پردے میں تھی، اور کس طرح سے اس کا ریلیشن اجداد رسول سے؟ خود پیغمبر اسلام نے بھی بہت ساری چیزیں، مثلا پیغمبر اسلام کا سلسلہ نسب، ٹھیک ہے، وہ تو جناب عدنان 20ویں جد ہیں. اس کے بعد پیغمبر اسلام نے کہا کہ جناب عدنان کے اوپر تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ہمارے پاس پیغمبر یعنی جو اسلامی ریٹن ڈاکیومنٹڈ ہسٹری ہے وہ پیغمبر اسلام کی ولادت سے شروع ہوتی ہے. اس کے پہلے کا آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. حتیٰ کہ جناب ابو طالب کی ولادت 35 قبل عام الفیل میں ہوتی ہے، یعنی پیغمبر اسلام کی ولادت سے 35 برس قبل. اس کا بھی کوئی بہت زیادہ اوتھینٹک سورس ہمارے پاس موجود نہیں ہے.
تو یہ کہنا کہ حجت تو نو ڈاؤٹ کہ خداوند عالم کی زمین کبھی بھی حجت خدا سے خالی نہیں ہو سکتی، اور وہ حجت کو کس فارم میں رکھتا ہے یہ بھی ہم اس کے اوپر امپوز نہیں کر سکتے کہ خداوند عالم کی حجت ہی ہونی چاہیے، جیسے وہ حکمت خدا ہے، وہ بھی حکمت خدا ہے، لہٰذا اس میں کوئی دو رائے نہیں. لیکن یہ کہ کون تھی حجت، اس کے بارے میں خود پیغمبر اسلام نے جب کبھی کوئی اظہار نہیں کیا تو ہم بھی اظہار نہ کرنے پہ مجبور ہیں. البتہ پیغمبر اسلام نے اپنے 20ویں جد جناب عدنان تک کی ہسٹری کو انڈورس کیا. اس کے پہلے ہم اتنا مان سکتے ہیں کہ خداوند عالم کی حجت تھی، اور یہ مانتے ہیں کہ اسلام کے آنے کے بعد ہر قسم کی حجتیں تمام ہو گئی، سوائے اسلام کے کوئی اور دین اب پریویل نہیں کر سکتا. اگر ایک سوال اہم یہ بھی اٹھتا ہے کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی حیات میں جناب ابو طالب علیہ السلام موجود تھے تو لوگوں نے انہیں ٹچ تک کرنے کی ہمت نہیں کی. بالکل، یعنی کچھ بھی ہو جائے، لوگ جانتے تھے، قریش جانتے تھے، ان کے دشمن جانتے تھے کہ اگر میں انہیں کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کروں گا تو اٹ از جناب ابو طالب علیہ السلام اسٹینڈنگ بیہائنڈ ہم. بالکل. تو ایسے کیا کچھ مرحلات اور واقعات پیش آ گئے کہ رسول اللہ کو مجبور ہونا پڑا ہجرت کرنے کے لیے، اور جناب ابو طالب کی ساری دشمنی جو ہے مولا علی علیہ السلام پر آ گئی؟ دیکھیں، ایک انسان کے لیے بہت زیادہ ممکن نہیں ہوتا. بہت سارے کام جو کسی ایک گروہ کا کام ہے، حتیٰ کہ مثلا اگر آپ علمی کام بھی کرنا چاہیں تو وہ جو گروہی کام ہوتا ہے وہ ایک آدمی نہیں کر سکتا. جناب ابو طالب نے اپنے دم پر اس وقت تک حفاظت کی، لیکن جب آخر میں قریش بالکل نا امید ہو گئے کہ اب حتیٰ یہ کہ کہا کہ ہم ان کے ہر قسم کی ان کو مدد دینے کے لیے تیار ہیں، جس سے شادی کرنا چاہیں اس سے شادی کراتے ہیں، جو دولت چاہیے ہم دینے کے لیے. آخر میں پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیا جائے تب بھی میں باز نہیں آؤں گا. تو ان کو یقین آ گیا کہ اب یہ ماننے والے نہیں. تو اب انہوں نے ایک فائنل پلان بنایا پیغمبر اسلام کو ایگزیکیوٹ کرنے کا، اس کو وہ کر لے جاتے. اور فرما رہے ہیں یعنی جناب ابو طالب جب تک دھمکیوں کی بات تھی جناب ابو طالب نے، لیکن اگر پورا محلہ آپ کے اوپر ٹوٹ پڑے، ایک ساتھ آ جائے تو اس وقت آپ کی بہادری کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا. بالکل. اس لیے پیغمبر اسلام نے منصوبہ بنایا کہ اب یہاں سے مسلمانوں کو چلے جانا چاہیے. اور اس سے پہلے 2 ہجرتیں مسلمان کر چکے تھے، یعنی مسلمانوں کو تنگ آ کر مکہ چھوڑنا وہ پرانی بات تھی. خود پیغمبر اسلام کے لیے اب ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ حتیٰ کہ انہوں نے کمپلیٹ سوشل اور اکانومک ان کا بائیکاٹ کیا تھا. اسی لیے 3 سال تک وہ جو آپ شب ابی طالب میں گھاس اور کھانا پڑا اور پتھر باندھنا پڑا اپنے پیٹ پر، اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو لگا کہ 6 مہینے میں ٹھیک ہو جائیں گے یہ لوگ. ہمارے یہاں بھی آج کہتے ہیں نا کہ بائیکاٹ کر دو، دماغ ٹھکانے آ جائے. کب تک بائیکاٹ کریں؟ تو انہوں نے سوچا کہ کب تک، اور یہ آج کا زمانہ تھا بھی نہیں کہ آپ یہاں سے اٹھ کر وہاں چلے جائیں، اگلی آبادی 300 کلومیٹر دور. لہٰذا ان کو معلوم تھا کہ یہ کہیں جا بھی نہیں سکتے، بھوکے پیسے کتنی دیر تک یہ ہمارے سامنے رہیں گے. لیکن 3 سال ہو گئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ اس طرح بھی نہیں ماننے. تو اب انہوں نے کہا کہ نہیں، پیغمبر اسلام کو قتل ہی کرنا پڑے گا. اس وقت جناب ابو طالب نے، یعنی ایسا نہیں کہ جناب ابو طالب تلوار لے کر آ گئے کہ نہیں قتل نہیں، لیکن اس وقت جو خداوند عالم نے منصوبہ بنایا اس منصوبے کو بھی اختتام تک پہنچانے کے لیے جناب ابو طالب کے ہی بیٹے کی ضرورت پڑی. لہٰذا ہر لحاظ سے وہ دشمنیاں ملٹیپلائی ہوتی رہیں پیغمبر اسلام کی طرف سے جناب ابو طالب اور جناب ابو طالب سے اولاد جناب ابو طالب. جس طرح سے آج حجت پردے میں، اسی طرح سے اس دور میں بھی حجت پردے میں. جی مولانا صاحب، آخر میں بس آپ سے یہی جاننا چاہیں گے، چونکہ آج جو دن ہے وہ وفات جناب ابو طالب علیہ السلام کا ہے، ہم تمام دل سے یہی مانتے ہیں کہ آج دین اسلام کو اگر ہم فالو کر رہے ہیں تو یہ جناب ابو طالب علیہ السلام کی وجہ سے ہے. تو آخر میں آپ جناب ابو طالب علیہ السلام کی زندگی سے ہمارے یوتھ کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، جناب ابو طالب علیہ السلام کی زندگی سے جو درس آج کے یوتھ نہیں، ہر زمانے کے یوتھ کو جو درس لینا ہے وہ یہ ہے، اور یہ بہت مشکل کام ہے، اس کو سمجھنا بہت مشکل کام ہے، کیونکہ ہم لوگ زیادہ تر کیلکولیشن والے لوگ ہیں کہ یہ کریں گے تو ایسا ہو جائے گا، ویسا کریں گے تو ایسا ہو جائے گا. جناب ابو طالب نے اس وقت اسلام کی حمایت کی جس وقت اسلام کی حمایت کا مطلب صرف اور صرف نقصان تھا. بالکل. حتیٰ خود پیغمبر اسلام اور ائمہ طاہرین کو آپ لے لیجئے تو دنیاوی ٹرم میں جسے ہم فائدہ نقصان سمجھتے ہیں صرف نقصان اٹھایا. اور اس وقت اگر ظاہر ہے کہ ائمہ طاہرین تو معصومین ہیں، غیر معصومین میں جو ٹیکنیکلی ہمارے معصوم، ان کے علاوہ اگر کسی نے دین کے لیے نقصان اٹھایا ہے تو سب سے پہلی شخصیت جناب ابو طالب کی. تو ہمیں ان کو مد نظر رکھنا، کیونکہ ائمہ طاہرین کے لیے تو انسان کہہ سکتا ہے کہ خدا نے معصوم بنایا اور کہاں مولا، لیکن پیغمبر اسلام اور ائمہ اطہار کے علاوہ بھی کچھ شخصیات ایسی ہیں کہ جو ٹیکنیکلی ہمارے چہادہ معصومین میں نہیں آتی، لیکن ان کا عمل اور ان کا دامن کسی بھی قسم کے گناہ تو چھوڑیے، غلطی سے بھی پاک و پاکیزہ نظر آتا ہے. تو ہمیں ہر زمانے میں ان شخصیات کو مد نظر رکھنا ہے، اور خصوصاً دین اسلام کے لیے، حق بات کے لیے نقصان برداشت کرنا پڑے تو یہ کوئی نقصان والی بات نہیں ہوتی، یہ صرف جناب ابو طالب سے سیکھا جا سکتا ہے. جی بالکل. اور شاید یہی وجہ تھی کہ جناب ابو طالب علیہ السلام کی دشمنی اور
امیر المومنین کی دشمنی ہمیں واقعی کربلا میں نظر آتی ہے. بالکل. ایبسلیوٹلی. مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ اپنے بہت قیمتی بہت وقت شکریہ. آپ کو سلامت رہے، جزاکم اللہ. ویورز آپ سے آخر میں یہی کہنا چاہیں گے اور خصوصاً ہمارے ینگسٹر سے یہ کہنا چاہیں گے کہ جب بات آتی ہے دین اسلام کی تو ہمیں اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ یہ اسلام جو بآسانی آج ہم فالو کر رہے ہیں، اسے لانے کے لیے، اسے بچانے کے لیے نہ جانے کتنی قربانیاں دینی پڑی. آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ پوری کوشش کریں کہ اس پلیٹ فارم کو بہترین طور پر استعمال کریں اور اسلام کے میسج کو عام کریں. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. پیغام انسانیت. شکریہ.